اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمحبت الحسین وجدہ وابیہ وامہ واخیہ وبنیہ وشیعۃ آل محمد، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ۔ یا مولا یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم الی یوم القیامہ۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ صلوات بر محمد علیہ۔ عزیزان گرامی، ارشاد سرور کائنات ہے کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری اطاعت ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو تو ان دونوں سے متمسک رہنا، ان دونوں میں جدائی نہیں ہوگی یہاں تک کہ یہ دونوں چیزیں میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گی۔ یہ حدیث ثقلین ہے، بہت ہی مشہور اور معروف۔ ہزاروں مرتبہ آپ اس موضوع پہ مجلس کو سن چکے ہوں گے اور اس حدیث کے ذیل میں بیانات کو سنا ہوگا۔ یہ حدیث شریف امت کو بیدار رکھ رہی ہے، آگاہ رکھ رہی ہے، ہوشیار کر رہی ہے کہ ہم دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور دونوں کا نام بھی بتایا ہے، دونوں کا رشتہ بھی بتایا ہے، اور ان دونوں کے تمسک کا جو فائدہ ہے وہ بھی بیان کیا ہے۔ اب اس حدیث کے ذیل میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے یہ چاہا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں رسول پر ویسا ایمان رکھنا چاہیے جیسا حق ہے۔ ہمارا موضوع عظمت اہل بیت اور فضیلت اہل بیت ہے۔ عظمتوں کا ہمیں اعتراف کرنا ہوگا، تب ہم فضیلتوں کو سمجھ سکیں گے۔ رسول کی عظمتوں کو اگر سمجھنا ہے اور ان کی عظمتوں کا اعتراف کرنا ہے تو انہیں عالم الغیب ماننا پڑے گا کہ وہ غیب کا علم رکھتے تھے، اور غیب کا علم رکھتے تھے کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہادی تھے، رہنما تھے، رسول تھے، نبی تھے، اولو العزم تھے، پیغمبروں کے پیغمبر تھے، اس لیے انہیں علم غیب ضروری ہے جاننا۔ اور یہ علم غیب اللہ دے رہا ہے۔ آج کا وہ زمانہ ہے جس میں سمجھانا بہت آسان ہو گیا ہے۔
اور جیسے جیسے زمانہ سمجھنے کے لیے آسان ہوتا جا رہا ہے، ایسے ہی چاہیے کہ مسلمان بھی اپنے کو سمجھ میں آگے بڑھائے، اپنی غلطیوں سے جو ہے وہ توبہ کرے، اپنی غلطیوں کو پچھتاوا نہ کرتا رہے، بلکہ وہ آمادہ ہو جائے کہ پچھلے زمانے میں جو کچھ تھا وہ رہا ہوگا، لا علمی تھی، نادانی تھی، بے وقوفی تھی، بہکائے گئے، ڈرائے گئے، لیکن آج کے زمانے میں تو کوئی ایسا نہیں ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں کہ رسول کو علم غیب نہیں ہے، وہ لوگ یہ سوچیں کہ آج کے ٹیکنالوجی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بندے کے پاس علم غیب ہے۔ آپ جو ہے لکھنؤ سے چلیں تو آپ کے اہل و عیال جانتے ہیں کہ آپ کتنی دیر میں آنے والے ہیں، ابھی آپ آئے نہیں ہیں لیکن پتہ چل گیا کتنی دیر میں آئیں گے۔ یہ علم غیب ہے یا نہیں ہے؟ ابھی ہوا نہیں ہے، ابھی آپ سلطان پور نہیں پہنچے لیکن انتظار ہو رہا ہے کہ بابا آنے والے ہیں اور چچا آنے والے ہیں اور میرا بیٹا آنے والا ہے اور اس ٹائم پہ آنے والا ہے اور اس گاڑی سے آنے والا ہے، اس وقت آنے والا ہے۔ یہ جو آپ کو پتہ چل گیا کہ آنے والا ہے، اسی کی خبر دینے والے کو علم غیب رکھنے والا کہا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ نے اسی حدیث کے ذیل میں فرمایا، میرے بعد اگر یہ چاہتے ہو گمراہ نہ ہو، رسول صاحب صاف فرما رہے ہیں کہ آنے والا زمانہ کیسا ہوگا۔ اگر یہ چاہتے ہو میرے بعد گمراہ نہ ہو تو دو چیزوں سے تمسک ضروری ہے۔ جن لوگوں نے رسول کے علم غیب پر یقین رکھا انہوں نے قرآن بھی لے لیا، اہل بیت بھی لے لیا، قرآن بھی لے لیا اور اہل بیت بھی لے لیا۔ کیوں؟ ہم گمراہ نہیں ہونا چاہتے، ہمیں نبی کے بعد گمراہ نہیں ہونا ہے۔ نبی نے بڑی مشقتیں کی ہیں، بڑی تکلیفیں، بڑے امتحانات دیے ہیں، کانٹوں پہ چلنا پڑا ہے، تانوں کا سامنا رہا، مصیبتوں کا سامنا رہا، نازیبا کلمات ادا کیے گئے ہیں۔ اگر آپ کو نبی کی عظمت ہوتی تو آپ جو ہے نبی کو علم غیب رکھنے والا مانتے۔ نبی کا علم غیب تھا، نبی نے فرمایا اگر یہ چاہتے ہو کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو، نبی بتلا کے جا رہے ہیں کہ میرے بعد گمراہیاں آنے والی ہیں۔ جنہوں نے نبی کی عظمتوں کا اعتراف کیا وہ قرآن و اہل بیت سے متمسک ہو گئے، اور جنہوں نے نبی کی عظمتوں کا اعتراف نہیں کیا، کلمہ تو پڑھا ہے، ساتھ ساتھ تو رہے ہیں، نماز میں شریک رہے ہیں، حج میں شریک رہے ہیں، سفر میں شریک رہے ہیں، جہادوں میں شریک رہے، جنگوں میں شریک رہے، بازاروں میں شریک رہے، میدانوں میں شریک رہے، لیکن جیسا حق تھا نبی کو ماننے کا ایسا انہوں نے نہیں مانا۔ اگر ایسا مان لیا گیا ہوتا تو قرآن بھی لیا جاتا اور اہل بیت بھی لیے جاتے، لیکن ایسا نہیں مانا گیا، بلکہ یہ کہا گیا ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ یہ نبی کی شان میں کیا گستاخی نہیں ہے کہ ایک ہادی اور رہبر، رہنما، لیڈر تم سے یہ کہے اور تم کو نہیں، ہمیں تو ہم اپنے پاس، ہمارے پاس ہے؟ یہ کیا گستاخی نہیں ہے؟ نبی کو علم غیب تھا، ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ایسا ایمان رکھو، عظمتوں کا اعتراف کرو، یہ تم جیسے نہیں ہیں، یہ ہم جیسے نہیں ہیں، یہ اللہ کے خاص و خاص ہیں، یہ نبی ہیں، ان کے اشاروں پہ چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں، تمہارے اشاروں پہ نہیں ہوتے، ان کے اشاروں پہ سورج پلٹ کر آتا ہے، تمہارے اشاروں پہ نہیں آتا، ان کے اشاروں پہ درخت چلتے ہیں، تمہارے اشاروں پہ نہیں چلتے، ان کے کہنے پہ لوگ جو ہے دور دراز کا سفر طے کر کے آ جاتے ہیں، تمہارے بلانے پہ کوئی نہیں آتا۔ کیا یہ سب سمجھنے والی باتیں نہیں ہیں؟ آج کا دور وہ ہے کہ انسان جستجو کر رہا، تلاش کر رہا ہے۔ یہ مجلسیں مرکز ہے، دین کا مرکز ہے، تعلیم کا مرکز ہے، شریعت کا مرکز ہے، اور ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا ہوا، یہ در کھلا ہوا، یہ فرش کھلا ہوا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ آج لوگ زیادہ سے زیادہ عزاداری مظلوم کربلا برپا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہر ایک تک رسائی ہے، یہ بھی لطف خدا بندی ہے۔ عزیزان گرامی، محبت کیسی؟ آیا زبانی محبت یا قلبی محبت، دل و جان والی محبت؟ محبت تو کئی طرح کی ہوتی ہے نا۔ کچھ محبت اظہاری ہے، بس ہم نے زبان سے کہہ دیا۔ کچھ محبت لفظی ہے، بس لکھ کے دے دیا کہ ہاں تمہیں چاہتے ہیں، واٹس ایپ پہ لکھ دیا، میسج کر دیا۔ کچھ محبت دل و جان والی ہوتی ہے، بے قرار ہوتا ہے انسان، پریشان ہوتا ہے، ایسی محبت چاہیے۔ لیکن ایسی محبت دین پہ ثابت قدمی کے لیے پیدا کرو، دین سے دوری کے لیے نہیں۔ ایسی محبت دین پہ ثابت قدمی کے لیے ہو، دین سے دوری کے لیے نہ ہو۔ ایسی محبت، لوگ کہتے ہیں کہ اگر بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جوان نماز نہیں پڑھ رہا ہے، قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، مولوی چاہے جتنا کہتا رہے نہیں پڑھے گا، لیکن وہ جس سے محبت کر رہا ہے، ایک میسج آ جائے کہ نماز میں نہیں دکھائی دیتے تو پہنچ جائیں گے۔ یہ کیوں نماز میں آ گئے، یہ کیوں قرآن سیکھنے لگے؟ کہا جسے میں چاہتا ہوں اس نے آج ہم سے کہا ہے قرآن پڑھ لو، تو ہم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ ہم نمازی ہو گئے، ہم روزے دار ہو گئے، ہم زائر ہو گئے، ہم حاجی ہو گئے، ہم نمازی ہو گئے۔ اچھا، تو یہ محبت جو ایسی قلبی محبت ہو جو تمہیں دیندار بنا دے، ایسی قلبی محبت ہو جو دین سے جدا نہ کرے، ایسی قلبی محبت ہو جو تمہیں عزادار بنا دے، ایسی قلبی محبت نہ ہو جو عزاداری سے دور کر دے، ایسی قلبی محبت ہو کہ ماتم حسین کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہو، ایسی محبت نہ ہو کہ ماتم حسین سے تمہیں دور کر دیا جائے۔ ہر ایک کا امتحان ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے زمانہ ہے، ایک بندہ آیا کہنے لگا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ امام نے پوچھا یہ زبانی یا قلبی؟ تو کوئی ایسا بے وقوف نہیں ملتا جو کہہ دے کہ ہم زبانی محبت کرتے ہیں۔ اس نے بھی کہا نہیں مولا میں تو آپ کو دل و جان سے چاہتا ہوں۔ امام کے سامنے وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو دل و جان سے چاہتا ہوں۔ عظمت اہل بیت ہمارے دل و دماغ میں اترنا چاہیے، ہمارے وجود میں نافذ ہونا چاہیے۔ امام سے کہہ رہا مولا میں آپ کو دل و جان سے چاہتا ہوں۔ امام نے کہا اچھا آؤ چلے۔ امام اسے کوفے سے لے کر باہر نکلے اور کہا آنکھ بند کرو، اور اس نے آنکھ بند کی، 2-4 قدم چلے، کہا آنکھ کھولو۔ اب جب اس نے آنکھ کھولا تو دیکھا اجنبی شہر ہے، اس شہر کو پہچانتا نہیں ہے، کون سے سٹی میں آگے اسے نہیں پتا، کبھی آیا ہی نہیں، نیا ہے۔ امام اسے لے کر آئے ہیں، اور اس کے بعد امام نے اسے کچھ درہم و دینار دیے، کہا جاؤ اس کا کچھ سامان لے کر آؤ۔ یہ پہنچا قصاب کی دکان پر، کہا بھائی اس سے میں ہمیں یہ دے دو۔ دکاندار نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا تم تو پردیسی لگتے ہو، مسافر لگتے ہو، اجنبی لگتے ہو، مہمان لگتے ہو، ہمارے شہر کے تو نہیں لگتے تو روزانہ آتے دیکھتے، تعارف ہوتا، پہچان ہوتی۔ کہا میں شہر کا رہنے والا نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو اس نے کہا میں شہر کوفہ کا رہنے والا ہوں۔ کہا وہی کوفہ جہاں پر میرے مولا اور آقا کی حکومت ہے؟ یہ دکاندار اس مسافر سے، اس مہمان سے، اس اجنبی سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہی کوفے کے رہنے والے ہو جہاں پر میرے مولا اور آقا کی حکومت ہے؟ کہا ہاں میں کوفہ کا رہنے والا ہوں۔ اب اس نے جو ہے جب اتنا سن لیا کہ میرے مولا کے شہر کا مسافر ہمارے شہر میں آیا ہے، تو اس قصاب کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی،
لہذا اس نے پہلی ریکویسٹ کی کہ بھائی ہمارے یہاں آپ مہمان بن جائیں، آپ میرے مولا کے شہر کے مسافر ہیں، آپ ہمارے یہاں مہمان بن جائیں۔ کہا نہیں، میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ اور ہے، کہا اسے بھی بلا لو۔ اس دکاندار نے اپنی دکان کو بند کیا، وقت سے پہلے بند کر دیا، اور اپنے ان دونوں مہمانوں کو جو مولا علی کے شہر کے مسافر تھے دونوں کو مہمان بنایا، لے کر گھر آ گئے۔ واقعات اور آگے ہیں، لیکن یاد دہانی کے طور پہ یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ مولا نے اپنے چاہنے والے کو دکھلایا کہ دیکھو، جو ہم سے دل و جان سے محبت کرتا ہے وہ قربانی دیتا ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کہتے بیٹھو ابھی 7 بجے دکان بند ہوگی تب گھر چلیں گے۔ ہم اور آپ ہوتے تو اتنا خیال نہ کرتے کہیں کے رہنے والے ہو گئے، ہمارے کاروبار کا ٹائم ہے۔ لیکن وہ ایسا علی کا چاہنے والا تھا کہ اس نے اپنے کاروبار کو بند کیا اور مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے آمادگی ظاہر کی اور لے کر آ گیا۔ اب یہیں سے میں عزاداروں کی حوصلہ افزائی اور عزاداری برپا کرنے والوں کی تعریف اس لحاظ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کا آپ ٹائم دیکھیں کہ یہ وقت کاروبار کا ہوتا ہے، یہ وقت آرام کا ہوتا ہے، یہ وقت بازار کا ہوتا ہے، یہ وقت جو ہے آفسوں میں رہنے کا ہوتا ہے، لیکن سلام ہو آپ سب کو کہ مولا حسین کے چاہنے والے ایسے ہیں کہ کاروبار سے چھٹی لے کر عزائے مظلوم کربلا کے لیے حاضر ہو گئے ہیں۔ اس میں کتنے ہوں گے جو پردیس میں کام کرتے ہوں گے، چھٹی لے کر آئے ہیں کہ نہیں ہمیں عزاداری کے لیے جانا ہے، ہمیں محرم کے لیے جانا ہے، ہمیں مجلس کے لیے جانا ہے، ہمیں شب بیداری کے لیے جانا ہے، ہمیں جلوس کا اہتمام کرنے کے لیے جانا ہے، ہماری انجمن میں ساتھ دینا ہے، فرش ادا بچھانا ہے، ادا خانہ سجانا ہے۔ کتنے ایسے بندے ہیں جو اپنے اپنے وطن لوٹ کر آئے ہیں، اپنا کاروبار چھوڑ کے آئے ہیں، اپنی جاب چھوڑ کے آئے ہیں، چھٹی پہ آئے ہیں۔ کیوں؟ یہ مولا حسین سے محبت ہے جو آپ کو جو ہے فرش ادائے حسین تک لے آئی، جو آپ کو اپنے کاروبار سے ذوق کر غم حسین منانے کے لیے لائی ہے۔ اور یہی وہ محبت ہے جو انسان کے لیے رحمت اور برکت بنتی ہے۔ ہماری دولت، ہماری شہرت، ہمارا عہدہ، ہماری جاب، ہماری نوکری، ہمارا جاہ و جلال، ہماری شہرت، ہماری انا، یہ اگر ہمیں دین اور عزاداری سے روک دے تو یہی سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اگر یہی دولت ہماری ہمیں عزاداری سے قریب کر دے، ہمیں جو ہے دینداری سے قریب کر دے تو یہی سب سے بڑی نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے۔ ایک صلوات بر محمد علیہ اور آپ سب نے ثابت کیا ہے کہ رحمتیں آپ کے ساتھ ہیں، برکتیں آپ کے ساتھ ہیں، کہ آپ نے اپنا کاروبار چھوڑا، وقت آرام چھوڑا، فرش ادائے حسین پہ آ گئے، غم حسین کے لیے آ گئے۔ یہ مولا کی عظمت آپ کی نگاہوں میں ہے، یہ مولا کی مصیبت، مولا کا غم، مولا کی محبت ہے جو آپ کو یہاں تک لے کر آئی ہے۔ یہ بندہ اپنے مہمانوں کو اپنے گھر لے کر گیا۔ مہمان کہاں کے ہیں؟ میرے مولا کے شہر کے ہیں، لیکن اس میزبان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ مہمان کون ہے، مہمان کون ہے۔ یا ایام ادا ہے نا، ہم کالے لباس دیکھ کر، ہم ماتم کا نشان دیکھ کر، ہم آپ کا چال ڈھال دیکھ کر، آپ کا ہیولہ دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ عزادار ہے، اور دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ مولا کے شہر کے مسافر ہیں جو مولا کے چاہنے والے نے اپنے یہاں مہمان بنائے، لیکن اسے پتہ نہیں ہے، بس بیچارہ یہ اتنے پہ ہی خوش ہے کہ میرے مولا کے شہر کے مسافر ہیں۔
شہر میں رہنے والے سبھی رہتے ہیں۔ ہم لوگ جب وطن میں رہتے ہیں تو ایک دوسرے کا خیال نہ رکھ پائیں، لیکن جب پردیس جاتے ہیں تو ہماری وسعت بڑھ جاتی ہے، ہماری لمٹ بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہمارے محلے کا ہے، یہ ہمارے علاقے کا ہے، یہ ہمارے ڈسٹرکٹ کا ہے، یہ ہمارے صوبے کا ہے، یہ ہمارے ملک کا ہے۔ جیسے جیسے آپ دور جاتے جاتے ہیں محبت بڑھتی جاتی ہے۔ اس دکاندار کے دل میں بھی یہی محبت ہے کہ میرے مولا کے شہر کے مسافر ہیں۔ اب وہ چاہے علی سے قریب رہتے ہوں، علی کو جانتے ہوں نہ جانتے ہوں، مانتے ہوں نہ مانتے ہوں، فقط اس بنا پہ مہمان بنا رہا ہے کہ میرے مولا کے شہر کے مسافر ہیں۔ گھر پہ لایا، مہمان نوازی کے انتظامات ہونے لگے، اور اس کے بعد جو دیکھو عزاداری میں جو آگے رہے گا، جو محبت اہل بیت کا اظہار کرے گا، جو دینداری کے معاملے میں قدم آگے بڑھائے گا، وہ اپنے علاقے میں پہچانا ضرور جاتا ہے کہ یہ بندہ نمازی ہے، یہ بندہ روزے دار ہے، یہ بندہ جو ہے حاجی ہے، یہ بندہ دیندار ہے، یہ ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے، یہ ہمدردی کرتا ہے، یہ ماتم کرتا ہے، یہ مجلس کا اہتمام کرتا ہے، یہ عزادار ہے۔ جانتے ہیں نا؟ ایسے ہی یہ دکاندار اپنے علاقے میں مشہور تھا کہ یہ محب علی ہے۔ ابھی ادھر دسترخوان لگنے والے تھے کہ دق الباب ہوا، حکومت کا آدمی آیا، بادشاہ کا آدمی آیا، کہا بادشاہ کی طبیعت ناساز ہے، اور اس نے جو ہے طبیبوں نے مشورہ یہ دیا ہے کسی محب علی کا خون پیش کیا جائے، تب جا کے اس کی بیماری ختم ہوگی۔ تو علاقے میں پتہ لگا لیا گیا کہ تم سے بڑھ کر کوئی محب علی نہیں ہے، لہذا جلاد تمہارے دروازے پہ آیا ہے کہ تمہیں قتل کرے اور تمہارا خون لے جا کر جو ہے بادشاہ سلامت کے سامنے رکھے تاکہ اس کی شفا یابی ہو جائے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا ہوتا؟ لوگ ڈرتے ہیں، بہکتے ہیں، رکتے ہیں، لیکن علی والوں نے ہمیشہ کردار پیش کیا ہے، نہ کبھی علی جھکے ہیں نہ علی والے جھکیں گے، نہ کبھی علی پیچھے ہٹے ہیں نہ علی والے پیچھے ہٹیں گے۔ اس نے کہا ہاں صحیح بات ہے، میں مولا کا چاہنے والا ہوں، اگر نام مولا پہ خون چاہیے ظالموں کو، دشمنوں کو، تو ہم نام علی پہ خون دینے کے لیے تیار ہیں، تیار ہیں۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ اس کے بیٹے آ گئے، کہا بابا کیا بات ہے؟ کہا حکومت کا آدمی آیا ہے اور ہم سے خون لینا چاہتا ہے محبت علی کے نام پہ۔ تو بیٹے نے کہا بابا ہم بھی تو مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی تو ہیں۔ باپ کے سامنے اس کے بیٹوں کو شہید کر دیا گیا۔ سلام ہو ایسے محبان اہل بیت پر جو اہل بیت کے چاہنے والوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ اگر میں نے علی کے شہر کے مسافروں کو مہمان بنایا ہے تو ان کی مہمان نوازی میں کمی نہ آئے، چاہے میرا بیٹا قربان ہو جائے۔ بیٹے کو قربان کر دینا آسان کام ہے، کتنا سخت امتحان ہے، لیکن اس بندے نے قربانی دی ہے کہ میرے مولا کے شہر کے مسافر کو ان کی مہمان نوازی میں کمی نہ آنے پائے۔ گریہ نہیں کیا، رویا نہیں، تڑپا نہیں، لاش کو لے کر دوسرے کمرے میں رکھا، مہمان نوازی میں مشغول ہے۔ جب دسترخوان لگا اور مولا بیٹھے اور یہ مولا کا چاہنے والا بیٹھا اور یہ ہوا کہ بسم اللہ کیجئے، کھانا نوش کیجئے، تو مولا نے کہا کہ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ تمہارے بچے کھیل رہے تھے۔ کہا بچے ہیں کہیں کھیل رہے ہوں گے، آئیں گے کھا لیں گے، آپ لوگ کھائیے۔ تو مولا نے کہا اچھا ہم سے چھپانا چاہتے ہو؟ دیکھیں علم غیب مولا کا، نبی کو بھی علم غیب تھا کہ اگر میرے بعد گمراہ نہیں ہونا چاہتے ہو تو قرآن اور اہل بیت سے تمسک رکھنا،
علی کو بھی علم غیب ہے، علی جانتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بلاؤ، اس نے بہانہ کیا کہ بچے کھیل رہے ہوں گے، آپ لوگ کھائیں، وہ آگے کھا لے گا۔ علی نے کہا اچھا جب تک بچے آئیں گے نہیں میں کھانا کھاؤں گا نہیں۔ اور اس کے بعد مولا نے اپنے تعارف کرایا کہ جس علی کی محبت میں تم نے یہ قربانی دی ہے تم اس علی کو پہچانتے نہیں ہو، وہ علی تمہارے گھر میں مہمان ہے۔ اب اس نے کہا مولا حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ مولا نے کہا لاؤ، جب تک بچے آ نہیں جائیں گے کہ قربان ہو گئے، کہ لاشوں کو لاؤ۔ بچوں کے لاشیں آئے، مولا نے جو ہے زندہ کیا، اس کے بعد بیٹھ کے سب نے ساتھ میں کھانا کھایا۔ اب اس کے بعد میرے مولا اور آقا نے اس محب علی سے جس نے کہا تھا مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو میرے مولا نے پوچھا کہ کیسی محبت ہے؟ یہ کاغذی محبت ہے، یہ لفظی محبت ہے، یہ زبانی محبت ہے، یہ دکھاوٹی محبت ہے، یا دل و جان والی محبت ہے؟ امام نے اسے دیکھا کہا ایسے میرے چاہنے والے بن جاؤ۔ ایسے میرے چاہنے والے کتنے ہیں؟ یہ عزادار ایسے ہی چاہنے والے ہیں۔ اس وقت آپ کا مجلسوں میں آ جانا، آرام کو ترک کر دینا، گھر بار کو چھوڑ دینا، کاروبار کو چھوڑ دینا، اپنے شہر کو چھوڑ کر یہاں آ جانا، یہ وہی محبت ہے کہ مولا ہمیں کربلا اتنی پیاری ہے کہ جاب پیارا نہیں ہے، آرام پیارا نہیں ہے، آپ کا ذکر ہمیں سب سے زیادہ پیارا ہے۔ ایک صلوات بر محمد آل محمد۔ یہ ایسے عزادار ہیں، ان عزاداروں کی قدر کرو۔ ہمیں اپنا وقار سمجھنا ہوگا، ہمیں اپنی منزل سمجھنی ہوگی۔ ابھی بہت دن ہے، انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ مولا نے بتلایا ہے، مولا حسین کی عظمت کو مولا علی نے بتلایا ہے۔ مدائن سے میرے مولا اور آقا لشکر کے ساتھ پلٹ رہے تھے، ایک ایسے تپتے صحرا میں آئے، شام کا وقت ہو رہا تھا، تپتے ہوئے صحرا میں کوئی سائبان نہیں ہے، کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے، پورا لشکر جو ہے ایک صحرا میں امام نے روک دیا۔ وقت غروب ہونے والا تھا، شام کا وقت تھا، سب رک گئے، لیکن سب حیران تھے کہ ارے مولا نے ایسی جگہ ہم لوگوں کو روکا، جہاں نہ دانا ہے نہ پانی ہے، کچھ نہیں ہے۔ ابھی تو شام ہو رہی ہے، گرمی بھی نہیں لگے گی، دھوپ بھی نہیں لگے گی، لیکن اندر اندر سب بے چین تھے کہ مولا نے کہاں روک دیا۔ رات گزر گئی، سب نے گزار لی، صبح ہو گئی، جیسے سورج چڑھنے لگا، دھوپ نکلنے لگی، گرمی کا احساس ہونے لگا، ویسے لوگ پریشان ہونے لگے، مولا کا لشکر پریشان ہونے لگا۔ مولا کے چاہنے والے آتے تھے، مولا آپ نے کہاں روک دیا ہے؟ پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، دانا نہیں ہے، ٹھنڈک نہیں ہے، ٹھنڈی ہوائیں نہیں ہیں، گرمی لگ رہی ہے، دھوپ نکل رہی ہے، شدت ہوگی، فوج کیا کرے گی؟ فوج بگڑ نہ جائے، بدل نہ جائے۔ مولا سنتے رہے، اور جب کئی لوگوں نے آ کے مولا کے بارے میں کہا مولا پیاس بے چین کیے ہوئے ہے، اب گرمی زیادہ لگ رہی ہے، اب تبش زیادہ لگ رہی ہے، تو مولا نے حکم جاری کیا، کہا میرے بیٹے حسین کو بلاؤ۔ امام حسین علیہ السلام عصا لیے ہوئے، ہاتھوں میں عصا ہوتا تھا مولا کا، لیے ہوئے اپنے بابا کے سامنے پہنچے، اور امام حسین علیہ السلام کا کردار یہ تھا کہ اپنے بابا کے سامنے کبھی نہیں بولتے تھے، جا کے چپ چاپ کھڑے ہو جاتے تھے، اور یہ نہیں کہتے تھے کہ بابا کیوں بلایا ہے، آپ نے کس لیے یاد کیا، بلکہ حکم کو بجا لاتے ہوئے سامنے جا کے اپنے بابا کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب بابا چاہے جب دیکھیں۔ مولا حسین کو جب مولا علی نے طلب کیا تو مولا حسین عصا اپنا لیے ہوئے اپنے بابا کے سامنے جا کر کھڑے ہیں۔ مولا کا چاہنے والا کمیل ابن زیاد، اس نے کہا مولا آقا آ گئے ہیں، آپ نے بلایا تھا، آپ کے فرزند آ چکے ہیں۔ امام نے کہا
بیٹا حسین یہ لوگ بیابان میں ہیں، گرمی سے پریشان ہو رہے ہیں، پیاس سے پریشان ہو رہے ہیں، بیٹا ان کے لیے کچھ انتظام کرو۔ اے میرے مولا علی، آپ بھی تو صاحب قدرت ہیں، آپ بھی تو مظہر عجائب ہیں، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ امام نے بتلانا چاہا ہو کہ ہمارے ساتھ جو آج لشکر میں ہیں یہ زیادہ تر کوفے کے رہنے والے ہیں، ان کو آگے کے لیے ہمیں بیدار کرنا ہے، ان کو آگے کے لیے ہمیں تیار کرنا ہے، لہذا آج ہم کچھ نہ کریں گے، آج ہم اپنے حسین سے یہ کام کروائیں گے۔ اب مولا حسین سے فرمایا کہ بیٹا حسین، ان کی سیرابی کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے، ان کے آرام کے لیے، ان کو ٹھنڈک مل جائے، ان کو پناہ مل جائے، کوئی ایسا انتظام آپ کر دیجئے۔ مولا حسین نے سنا اور اپنا وہی عصا لے کر میدان میں آئے اور اس عصا کو زمین پہ گاڑا، اور یہ عصا معجزاتی طور پر یہ درخت بن گیا، پیڑ بن گیا، اور باغات کی شکل میں جو ہے یہ امام کا عصا جو تھا وہ باغات کی شکل اختیار کر گیا، یعنی جو دھوپ سے تپ رہے تھے، جو گرمی سے پریشان تھے، انہیں ایک سائبان مل گیا، اور اس کے بعد وہیں سے چشمہ جاری ہوا، سب نے پیا، اور پھر اسی پیڑ سے قسم قسم کے میوے پیدا ہو گئے، سب نے جو ہے کھایا پیا، موج مزہ کیا، اور اس کے بعد جب سیر و سیراب ہو گئے تو اب یہ چلنے لگے کہ اب ہمیں یہاں کتنی دیر رکنا ہے، اب تو ہمیں سفر کرنا ہے۔ جب یہ چلنے لگے تو سارے پیڑ بھی چلنے لگے۔ اب یہ منظر دیکھ کے سب حیران تھے کہ آج یہ کیسا معجزہ ہو گیا۔ تو مولا علی نے جو ہے امام حسین سے کہا، بیٹا وہ عصا جو آپ نے زمین پہ گاڑا تھا اسے اکھاڑ کے لے آؤ، جب تک اسے لے کے نہ آؤ گے یہ درخت ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ امام حسین گئے، اس عصا کو لیا اور سارا معجزہ ختم ہو گیا۔ میرے مولا اور آقا نے شاید یہ دکھلانا چاہا ہو کہ میرے لشکر میں اکثریت کوفے کی رہنے والی ہے، اگر تمہیں کبھی پیاس نظر آئے، پیاسے محسوس ہو تو آج حسین کی قربانی یاد کر لینا، آج تمہیں حسین کی عظمت تمہیں یاد رہے، حسین کی منزلت یاد رہے کہ حسین نے تمہیں سیراب کیا ہے، حسین نے تمہیں جو ہے سیر کیا ہے، حسین نے تمہیں جو ہے صاحبان عطا کیا ہے، حسین کی وجہ سے تمہیں آرام ملا ہے۔ یہ مولا حسین کی زندگی میں پیاس بجھانے کے لیے مولا حسین کو جو ہے معجزہ دکھانا پڑا، اور پھر وہ منزل بھی قریب آیا کہ جب مولا حسین کربلا کی راہ پہ چل رہے تھے اور حر کا لشکر ملا ہے، پیاسا لشکر ہے، تڑپتا ہوا لشکر ہے، بلکتا ہوا لشکر ہے، جانکنی کے عالم میں ہے، ہر ایک بے چین ہے، پیاس سے مرے جا رہا ہے، جانور بے چین ہے، فوج بے چین ہے، انسانیت بے چین ہے۔ مولا حسین نے اپنا سارا پانی، عباس آؤ، اکبر آؤ، قاسم آؤ، ان دشمنوں کے لشکروں کو سیراب کر دیتے ہیں، ان سے ہماری پیاس دیکھی نہیں جاتی، یہ فوج ہی ہے، ان کی پیاس ہم سے دیکھی نہیں جاتی، یہ جانور ہیں لیکن انہیں پیاسا ہم نہیں دیکھ سکتے، آؤ اکبر آؤ، آؤ عباس آؤ، آؤ قاسم آؤ۔ سب نے سیراب کرنا چاہا، تاریخ میں ملتا ہے کہ سب نے اس قدر پانی پلایا کہ جب تک جانور خود سے منہ نہ ہٹا لیتا تھا یہ لوگ اس کے سامنے پانی رکھتے ہی رہتے تھے، جب تک خود سے اپنی مرضی سے منہ نہ ہٹایا جائے تب تک امام کے چاہنے والے تشت لیے رہتے تھے، جو ہے مشکیزہ لیے رہتے تھے، پیتے جاؤ پیتے جاؤ۔ یہ حسین ہے جو
किसी भूखे और प्यासे को नहीं देख सकते। अब इसी हुसैन को याद करो, ये अदादारी क्यों कर रहे हैं, ये रो क्यों रहे हैं, ये फर्श अदा क्यों बिछाते हैं। अरे इतना करीम मौला कि जिसने भूखों को सैराब किया हो, जिसने प्यासों की प्यास बुझाई हो, उसी की औलाद करबला के मैदान में इस तरीके से प्यासी तड़पाई जा रही है, इस तरीके से रुलाई जा रही है। देखो अहले बैत कभी भी नहीं लड़ते। लोग सोचते हैं ना कि पानी तो जनाब ज़हरा की मिल्कियत थी, महर था, फुरात भी महर में है, तो हुसैन ने लिया क्यों नहीं। नहीं, अगर तुमने कब्ज़ा कर लिया है तो हुसैन पानी के लिए नहीं लड़ेगा, हुसैन तो बाग़ फ़दक के लिए भी नहीं लड़ेगा, हुसैन तो खिलाफत के लिए भी नहीं लड़ेगा, लेकिन हुसैन दीन के लिए ज़रूर लड़ेगा। बस अदादारों, हुर का लश्कर जो बेआबो ज्ञान मैदान में प्यासा तड़प रहा था, मरने के करीब था, उसे हुसैन के जानिसारों ने अपने मौला के हुक्म को बजा लाते हुए सबको पानी पिलाया। और फिर वो मंज़र भी लोगों ने देखा कि फ़कत यही लोग नहीं पिला रहे हैं, मौला हुसैन खुद अपने हाथों में पानी को लिए हुए हैं, दुश्मनों की फ़ौजों को जो है पानी पिला रहे हैं और बार बार पिला रहे हैं। कितने तो इतने प्यासे थे कि वो कायदे से पानी भी नहीं पी पा रहे थे, लेकिन इमाम उनके आगे जो है तश्त बुलंद किए हुए हैं, जब चाहो पी लो, थोड़ा थोड़ा करके पी लो, जितना पिलाते गए। लेकिन यही फ़ौज देखो, किसी के साथ अगर एहसान करोगे तो ज़माना एहसान फरामोश तो नहीं होता। हुसैन ने जो आज सैराब किया था, ये हुर को याद था, हुर को याद था जब करबला के मैदान में हुसैन पे पानी बंद हुआ तो हुर तड़पता रहा, हुर को बेचैनी रही कि आज मेरी वजह से हुसैन का लश्कर प्यासा है, ये भूखे हैं, ये प्यासे हैं। अरे फुरात बह रही है, लेकिन कब्जा हमारा हो चुका है, पहरा हमारा हो चुका है, लेकिन अंसार हुसैन, असहाबे हुसैन, अतफाले हुसैन, अहले हुसैन प्यासे हैं। यही प्यास थी जो हुर को बेचैन किए हुए थी। शबे आशूर इतनी बेचैनी बढ़ी कि हुर कहता है मैंने अपने को जन्नत और जहन्नम के दरमियान पाया, और अतफाले हुसैन की सदाए इस्तिग़ासा, अल्लाह की आवाज़ जो है हुर को बेचैन किए हुए थी। सुबह होते होते उसने फैसला कर लिया, ये आज़ादारी इसलिए है कोई भी हुर बन के आ सकता है, ये आज़ादारी इसीलिए है कोई भी गमे हुसैन में शामिल हो सकता है। लो हुसैन ने करबला में एक रात की मोहलत ली थी, ये शायद हुर का इंतज़ार था। हुर सुबह सुबह आशूर के दिन आया, मौला क्या खता माफ़ हो सकती है, ऐसा करीम आका, ऐसा रहीम मौला, भूखा प्यासा तो है लेकिन सामने वाले को सैराब करना चाहता है। हुसैन ने हुर को गले से लगाया, ए हुर मैं शर्मिंदा हूँ, जब दुश्मन बन के आए थे मैंने पानी पिलाया था, आज अंसार बन के आए हो, आज जानिसार बन के आए हो, लेकिन हुसैन का इम्तिहान ये है कि मेरे पास पानी नहीं। ए मौला ज्यादा न शर्मिंदा कीजिए, ए आका मुझे लड़ने की इजाजत दे दो। बस हुसैन की बारगाह में हुर ये चाहता है कि मेरे गुनाहों की तलाफी यही है कि बस मेरे मौला और आका मुझे इजाज़त दे दे और मैं मौला पे जान को निसार कर दूं। लो हुर ने अपने जाने से पहले अपने बेटे को भेज दिया। हुर का बेटा मैदान करबला में गया, उसी फौज से लड़ा जिस फौज से निकल के आया है। एक मर्तबा जालिमों ने घेरा, ज़मीन करबला का हुर का बेटा आया, इधर से हुर दौड़े,
لیکن اس سے پہلے کہ حر اپنے بیٹے کے جنازے پہ پہنچتے، اپنے بیٹے کے لاشے پہ پہنچتے، کریم مولا میرا آقا حسین حر کے پہنچنے سے پہلے پہنچا۔ حر نے دیکھا، اے آقا یہ کیا؟ آپ نے میرے بیٹے کا سر اپنے زانو پہ رکھا۔ حسین نے کہا حر انصاف سے بتاؤ، کیا جوان بیٹے کا سر زانو پہ کوئی باپ رکھ سکتا ہے؟ اے عزادارو، اس جملے نے تو ایسا بے چین کیا، مولا حر کو تو دلاسا دے دیا، لیکن آپ کا اکبر ہوگا، سینے میں نازکیانی ہوگی، تڑپتا ہوا بیٹا ہوگا اور آپ کا زانو ہوگا، اس وقت کون ہوگا؟ واہ حسینہ، واہ مظلومہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الکافرین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خدمتوں کو قبول فرما، مل جل کر اداکاری مظلوم کربلا برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جہاں جہاں اداکاری مظلوم کربلا ہو رہی ہے، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، سب کو کامیابی عزت آبرو نصیب فرما، ان سب کی روزی روزگار میں برکت عنایت فرما، ان سب کو تمام آفات و بلیات اور سماعی و جسمانی سے محفوظ فرما۔ پروردگار ظہور حضرت امام زمان علیہ السلام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصر و بشمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔